ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا رکوع ایسی عبادت ہے جسے انفرادی طور پہ کیا جا سکے؟ طواف عمرے کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، طواف حج کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، اور سجدہ نماز کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، سجدہ تلاوت، سجدہ شکر۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے رکوع کرنے کا حکم دیا ہے، تو کیا رکوع نماز کے بغیر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ رکوع سے مراد صرف رکوع نہیں ہے، پوری نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر۔ رکوع کا نام کیوں لیا؟ رکوع کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ رکوع نماز میں رکوع کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کرنے والے کون تھے اس زمانے میں؟ جس زمانے میں بنی اسرائیل کو رکوع کرنے کا حکم مل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر، کون تھے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو گویا کہ ان الفاظ میں صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی ہے کہ نمازیں پڑھو ان کے ساتھ مل کر، انہی کی طرح کا ایمان لے آؤ، انہی کی طرح نمازیں قائم کرو اور ان کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھو۔ اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ مردوں پہ واجب ہے، فرض ہے، جبکہ کوئی عذر نہ ہو، کہ وہ نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ۔ اور اس پہ کئی ایک دلائل دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نبینا صحابی آتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نبینا ہوں، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، آپ مجھے رخصت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے رخصت دے دی، نبینا صحابی واپس جانے لگے، آپ نے بلا لیا، آپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا تمہارے گھر میں آذان کی آواز آتی ہے؟ نبینا صحابی کہنے لگے بالکل آتی ہے۔ فرمایا پھر تمہارے اوپر واجب ہے کہ اذان میں نماز کی جو دعوت دی گئی ہے اسے قبول کرو اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ نبینا صحابی کو رخصت نہیں ملی، میں اور آپ نوجوان صحت مند، بینائی بھی موجود، ہاتھ بھی کام کرتے ہیں، پاؤں بھی کام کرتے ہیں، اللہ کی ہر نعمت موجود ہے، ہم گھر میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں سستی کیوں کرتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگاؤں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، آگ جلانے کے لیے ایندھن جمع کریں، اور پھر اذان دینے کا حکم دوں۔ جب نماز کی باری آئے تو مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور خود میں ان لوگوں کی جانب جاؤں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ دل چاہتا ہے کہ ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا اتنا بڑا جرم کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ کیوں؟ کچھ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے اس لیے کہ گھروں میں عورتیں موجود ہیں، بچے موجود ہیں جن پہ یہ واجب نہیں ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، تو وہ بھی آگ میں جل جائیں گے، اس لیے آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، مخلوق میں سے کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کو آگ کے عذاب میں مبتلا کرے۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو کن کے ساتھ مل کر؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر، یعنی کہ بعد جماعت نماز ادا کرو۔